جاتے ہیں ممتاز عالم دین اور ممتاز منتظم تنظیمی حوالے سے اور گورنمنٹ کے شعبوں میں بھی وہ منتظم ہیں. پروفیسر حضرت مولانا جناب قاضی ریاض قدیر صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. صدق اللہ العظیم. اکابرین جماعت، علماء کرام، طلباء اعظام، آج کی یہ جو مجلس برپا کی گئی انتہائی بابرکت ہے. ہم اس شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے جسے میں سمجھتا ہوں اللہ نے اس کام کے لیے منتخب کیا. جیسے ابھی میرے بھائی ہے کہ ڈاکٹر بہاؤالدین نے ابتدا میں اس انداز سے شاید سوچا بھی نہیں تھا، لیکن جب کام شروع کر دیا تو چونکہ نبی کی چوکھٹ کی یہ چوکیداری تھی تو اللہ ان کی مدد کرتے گئے، کرتے آ رہے ہیں، اور یہ اتنا وسیع کام ہو چکا کہ شاید رہتی دنیا تک اس کی نظیر نہیں مل سکے گی. اس حوالے سے ہم پوری جماعت ڈاکٹر صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ ان سے زیادہ کام لے، انہیں ان کی مرضیات کی توفیق سے نوازے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. جب تک یہ کام مکمل نہیں ہو جاتا اللہ ان کو یہ طاقت دیتا رہے. یہاں آج اکابرین جماعت کے موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک اور رخ پہ بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. میں ایک طالب علم ہوں، لیکن جتنا میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، جھوٹے نبوت کے جو دعوے دار تھے ان میں جو سب سے بڑا فتنہ تھا شاید مسلمہ کذاب کا تھا، جو ایک بڑی جماعت لے کے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جو مسلمانوں کے ساتھ جنگوں میں بھی آیا. اس کے باوجود مسلمہ کذاب جب ختم ہوا تو اس کی جھوٹی نبوت بھی ختم ہو گئی، اور بہت تھوڑے عرصے میں کوئی اس کا نام لینے والا نہیں رہا تھا. اور اب تک 20 نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں. آج شاید علماء جو جانتے ہوئے ان کے ناموں سے بھی آگاہ نہیں ہے، ان کے ماننے والے سوچا بھی نہیں سکتا. لیکن یہاں ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ 125 سال سے زیادہ ہو چکا، مرزے کو مرے ہوئے بھی 110 سال ہو گئے، لیکن آج بھی اس کے ماننے والے موجود بھی ہیں، قائم بھی ہیں، اور اگر مجھے آپ ناراض نہ ہو تو بڑھ بھی رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے. وہ تعداد بہت کم ہے جو دوبارہ اسلام قبول کر رہی ہے. آج بھی اللہ معاف کرے ایسے لوگ موجود ہیں جو مرتد ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب تک ہم اس کی کھوج نہیں نکالیں گے، اس وجوہات کو تلاش نہیں کریں گے، اور پھر کس انداز سے وہ کام کر رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہے، جب تک ہم اس پہ توجہ اپنے مرتکز نہیں کریں گے شاید قادیانیت کا خاتمہ ممکن نہیں ہوگا. میں یہاں جامعہ سلفیہ کے منتظمین موجود ہیں، جماعت کے اکابرین موجود ہیں. میرا جامعہ تعلیم الاسلام سے بھی تھوڑا سا انتظامی حوالے سے تعلق ہے، اور فیصلہ آباد کو یہ خوش قسمتی ہے کہ جماعت کے 3-4 بڑے ادارے، جامعہ سلفیہ، جامعہ تعلیم الاسلام سامو کانجر، جامعہ دعوت السلفیہ ستیانہ بنگلہ، دارالقرآن فیصلہ آباد، یہ فیصلہ آباد میں ہیں موجود. جماعت کا کام تھا، اگر جماعت نہیں بھی کرتی تو میں اپنے بزرگوں کو یہ توجہ دلانا چاہوں گا کہ آپ اس پہ قدم اٹھائیں. جامعہ تعلیم الاسلام کی طرف سے جس طرح کی معاونت چاہیں گے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں جتنا بڑا یہ پروجیکٹ ہے جس پہ یہ کام ہو رہا، اتنا ہی بڑا پروجیکٹ یا اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ ان کے خاتمے کے لیے، ان کی سرکوبی کے لیے اور لوگوں کو دوبارہ اسلام میں لانے کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ہمیں شاید بہت سی ریسرچ کی ضرورت ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں ادارے ہی اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ ریسرچ کروا سکتے ہیں، یہ اس پہ کام کروا سکتے ہیں. اور آج کی اس مجلس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ تجویز دینا چاہتا ہوں ہمیں اس پہ لازماً عمل کرنا چاہیے، ورنہ شاید کل اللہ ہم سے بھی ضرور پوچھے گا کہ تم لوگوں نے خراج تحسین تو پیش کیا لیکن اپنا کردار کیا ادا کیا. اس کے لیے آپ سارے دوست بیٹھے ہیں، میری یہ اپیل ہوگی کہ جامعہ سلفیہ اس میں
अव्वलियत हासिल करे, कदम उठाए, और हम इंशाअल्लाह इनकी मुआवनत करेंगे। और अल्लाह करे जल्द अपनी जिंदगी में हम वो दिन देखें जब दूसरे झूठे नबियों की तरह कादियानियत का भी इस मुल्क से और पूरी दुनिया से खात्मा हो, और ये जो लोग इस वक्त मुर्तद हो के कादियानियत में जा चुके हैं दोबारा इस्लाम में आए, और इस्लाम को अल्लाह बोलबाला करे, और रिस्क को अल्लाह और नसीब फरमाए। अपनी बात खत्म करने से कबल नासपासी होगी अगर मैं आज की इस मजलिस के मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा न करूं। सच्ची बात यह है कि ये बहुत बड़ा काम इन लोगों ने किया। वो किसी शायर ने कहा है कि जिंदा थे जब तक कुछ पूछता न था, मर गए तो रेफरेंस होने लगे। किसी को जिंदगी में सलाह देना ये बहुत बड़ी खूबी और उस बंदे के लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है। हम शायद उनको कुछ भी ना दे सकें, लेकिन जब उनको ये एक एहसास है कि पूरी जमात मेरे साथ है और मुझको खराज तहसीन पेश कर रही है, तो मैं समझता हूँ उसके इससे डॉक्टर साहब के हौसले इंशाअल्लाह रोशन होंगे। तो इस हवाले से इस मजलिस के तमाम मुंतज़मीन और खुसूसन भाई मुआज़ साहब हमारे शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह इनको इनकी मर्ज़ियात की तौफीक से नवाजे, और हम सबको कादियानियत के खात्मे के लिए अपना अपना किरदार अदा करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।